یار بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی، خوش قسمتی کہ قبلہ ہمارے ایم پی اے صاحب کرنل ریٹائر راجہ وسیم جنجوعہ صاحب وہ تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے اور تمام یہاں یوسی دکھالی کے غیور مسلمانوں کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ ان کے ساتھ راجہ جنید صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش، اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ہر دو وہ شخصیات ہیں کہ جن کا دن رات یا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے یا رسول کے ذکر میں گزرتا ہے، کیونکہ ڈور ڈور جا کر لوگوں کو نظام مصطفیٰ کی طرف لے کر آنا حضرت یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ عرض یہ ہے کہ الحمدللہ میں کچھ ملفوظات اور اس کے بعد قبلہ کو اجازت دوں گا۔ یہاں پر بے شمار سادات بھی موجود ہیں جن میں مجتبیٰ شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، آمین بھی اہلا سہلا مرحبا۔ عرض یہ ہے میں عقیل وارثی رضوی یوسی دکھالی کا امیر ہونے کے ناطے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پر بہت سارے روڈ کی لالچ لے کر بھی آئیں گے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں کل روڈ بچھی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے بنوائی۔ تو میں نے کہا، بلکہ ایک دو بندے میرے پاس حاضر بھی ہوئے، قبلہ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو ایک روڈ ہے، اگر گھر کے اندر فرش بھی ڈال دینا، ہم نے ووٹ اب کسی چور کو نہیں، اب مصطفیٰ کے غلاموں کو دینی ہے۔ اور یاد رکھنا قبلہ کرنل صاحب کی جتنی صحیح کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم کرنل صاحب ہوں یا اس سے پہلے حافظ منصور صاحب ہوں یا اس سے اوپر مری کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے جاوید اختر عباسی صاحب ہوں، ہم ان شخصیات کی وجہ سے ووٹ نہیں دے رہے۔ ہم اگر ووٹ دے رہے ہیں تو وہ فقط نظام مصطفیٰ کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ اور آج یہاں کھڑے ہیں، میں سیالہ میں ایک پروگرام تھا، تقریر کر رہا تھا، جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں وہاں سے 2 بجے یہاں پر پہنچ گیا تھا، 2-2:30 بجے۔ لیکن قبلہ کی مصروفیات، یہ ہم جانتے ہیں کہ مصروفیات کینڈیڈیٹ کی کتنی ہوتی ہیں، ان کی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑے سے لیٹ ہوئے۔ آپ بڑے پن والے لوگ ہیں، انہیں معاف کریں گے اور ووٹ بھی دیں گے اور پوری سپورٹ بھی کریں گے۔ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ کرنر ہیں، اس لیے بھی نہیں دیں گے یہ جنجوعے ہیں، اس لیے بھی نہیں دیں گے کہ یہ راجہ مہاراجہ ہیں، اس لیے بھی نہیں دیں گے کہ ان کے پاس کوٹھی ہے۔ آپ نے دینی اس وجہ سے ہے کہ جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب گولی لگی مصر کے بازار کے اندر تو ایک خاتون ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑی ہو گئی، کہنے والوں نے کہا کہ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے اور بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں جن کے پاس سونا بھی ہے، درم و دینار بھی ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کو یوسف نہیں ملنے والا؟ فرمایا مجھے پتا ہے یوسف نہیں ملے گا۔ فرمایا پھر کیوں کھڑی ہیں؟ فرمایا اس لیے کھڑی ہوں کہ قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں نام آ جائے۔ تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، نون بلہ تیر کسی نے نہیں آنا، کرین نے بھی نہیں آنا، اگر آئیں گے تو فقط مصطفیٰ کی ذات آئے گی۔ اور یاد رکھنا حضور کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ یہ ہمیں کیا بھروسہ ہے کل قبلہ کینڈیڈیٹ بن جائیں، اقتدار کے اندر آئیں، ابھی جو ہمارے ساتھ، میں آپ کے ساتھ وعدے کر رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پورے کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ یہ تو ہر کینڈیڈیٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا حضور کی اس حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کے تحت آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم ووٹ اس لیے انہیں دے رہے ہیں کہ مرد کلندر کوئی ایک بھی پنجاب کے اندر آ گیا تو جب بھی حضور کی عزت پہ حملہ ہوگا وہ فتح واحد بولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی، کل اگر یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہاں آ کر نہیں بولتے، اور وہاں آ کر یہ بھی چمچہ کوئی بھی ہو اگر وہ بھی آ کے حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے، چور بازاری کرتا ہے، تو اس کا گناہ آپ کے سر نہیں کینڈیڈیٹ کے سر ہوگا۔ آپ کو اس عمل کی جزا یہاں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، حشر میں بھی ملے گی۔ اس لیے آج نیت کر لیں ساری زندگی، یار ہم نے بھی ووٹیں دی، ہمارے والدین نے بھی دی، ہمارے دادا جد امجد
نے بھی ووٹیں دی، یاد رکھنا وہ دیتے رہے، سب کو دیتے رہے، لیکن اب وقت ہے، جاگو مسلمانوں جاگو، رب کعبہ کی قسم آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر کسی نے کام نہیں آنا، اگر آنا ہے تو فقط مصطفیٰ کریم، اور یاد رکھنا ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے کہ یزید کے آگے آپ نے فرمایا گردن کٹ سکتی ہے لیکن کبھی پلیت کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اگر آج واقعی آپ حسینی ہیں، حسین زندہ باد ہونے کے نعرے میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہیں، لیکن حسینی فکر کیا ہے کہ یزید جیسا پلیت کہ جس نے شریعت کا مذاق اڑایا، جس نے مسجد میں گھوڑے باندھے، جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے روزے کی مخالفت کی، جس نے زنا عام کیا، کہ جس نے جوا کو عام کیا، جب تمام تر کام اس نے شریعت مطہرہ کے خلاف کیے تو میرے امام نے تلوار نکال کر بتا دیا کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے پر پلیت کے آگے نہیں جھک سکتی۔ اس لیے آج حسینی ہونے کا کردار ادا کریں۔ مجھے بتائیں کیا ہمارے وہ لیڈر جو اوپر بیٹھے ہیں، کسی نے آسیہ ملعونہ کو پاکستان سے امریکہ کے حوالے کیا تو کسی نے کیا کیا؟ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، اور کسی نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگایا۔ تو یاد رکھنا، میں اکثر ایک جملہ تقاریر کے اندر کہا کرتا ہوں، آخری بات ہے اور قبلہ کو دعوت دوں گا، جی میں شاہ صاحب کو دعوت دوں گا، میری آخری بات ہے، قبلہ کرنل صاحب آپ بھی توجہ رکھیں، رب کعبہ کی قسم آج قبلہ میں دن کو بھی چک کا مدار پروگرام تھا یہ سیالہ روڈ پہ، وہاں پر بھی آخر میں یہ کہہ رہا تھا تحریک کے حوالے سے کہ یار یہاں پر ریش داڑیوں والے بابے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کسی کے پردادے یا لکڑدادے کا نام پوچھو تو اسے شاید یاد نہ ہو، مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے لکڑدادا یا پردادا کا کیا نام ہے تو شاید مجھے نہ آئے، لیکن داتا صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے۔ مولا کیا وجہ ہے؟ نہ تو کوئی پوتا ہے، نہ کوئی نواسا ہے، نہ کوئی بانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، وجہ کیا ہے کہ داتا کا نام بھی زندہ ہے، داتا کا کام بھی زندہ ہے۔ ہماری قبریں ویران پڑی ہیں، داتا کی قبر پہ جاؤ، یا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا محمد کا فرمان پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے، یاد رکھنا، داتا فرماتے ہیں یاد رکھنا، نام بڑی گاڑیوں سے نہیں بنتے، بڑی کوٹھیوں سے نہیں بنتے، نام بیٹوں پوتوں بانجو بتیجوں سے نہیں بنتے، نام محمد کی غلامی کی وجہ سے بنا کرتے ہیں۔ اور اس لیے آج حضور کے غلاموں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا کام بھی زندہ رہے گا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں مجتبیٰ شاہ صاحب سے وہ آئیں اور ملفوظات، اور اس کے بعد کرنل صاحب کو دعوت دیں گے، آپ نے نعرے لگانے ہیں۔